شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تجوید کے دوسرے سبق میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم باقاعدہ طور پر جمال القرآن کے اسباق کا جو سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم پہلا لمحہ پڑھیں گے۔ پہلا لمحہ ہے تجوید کے بیان میں، کہ ظاہر ہے ہم تجوید کر رہے ہیں تو پتہ تو ہونا چاہیے تجوید کیا چیز ہے۔ تو تجوید کے ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغت میں تجوید کہتے ہیں عمدہ کرنا، مزین کرنا، الاتیان بالجید، اور اصطلاح میں ہوا اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة بغیر کلفة، کہ حروف کو ان کے مخارج سے، خاص مخارج سے، صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے آسانی سے ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اس میں بات سمجھیے گا کہ پہلی شرط یہ تجوید کی تعریف میں یہ لگائی کہ حروف کو اپنے خاص مخارج سے ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مخارج سیکھنا ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ پھر مخارج کے ساتھ ساتھ صفات کا سیکھنا بھی ضروری ہے، تب تجوید کی جو ہے نا وہ پوری تعریف صادق آئے گی کہ صفات کس حروف میں کون سی صفات ہیں۔ پھر صفات بھی دو قسم کی ہیں، عارضہ ہیں اور صفات لازمہ ہیں۔ اور پھر دوسری شرط یہ لگائی کہ بسہولت، تیسری شرط، پہلے کہ خاص مخارج سے حروف کو ادا کرنا، دوسری شرط یہ لگائی کہ صفات کے ساتھ ادا کرنا، صفات لازم و عارضہ کے ساتھ، تیسری شرط یہ لگائی کہ بسہولت، آسانی کے ساتھ۔ گویا تجوید بار بار حروف کو ادا کر کے، حروف ادا کرتے کرتے اتنے مشق کی جائے اس کے اندر حروف کو کہ ہمارے حروف آسانی کے ساتھ ہم صحیح طریقے سے پورا حروف ادا کر سکیں۔ اور پھر چوتھی شرط جو لگائی بغیر کلفت، بغیر کسی تکلیف کے۔ بہت سارے ہمارے قراء حضرات تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آواز بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہ ان کے جو چہرہ ہے، مبارک چہرہ، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ بہت بگاڑ لیتے ہیں اپنا چہرہ۔ تو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے تو اس کا تجوید سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ تجوید آسانی کے ساتھ ریلیکس ہو کے تلاوت کریں۔ محنت آپ نے تجوید سیکھتے وقت اتنی کی ہو کہ آپ کو تکلف کی ضرورت نہ پڑے، آسانی سے آپ حرف ادا کر سکیں، آسانی سے آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ پھر تجوید، بہت سارے حروف ہمارے قراء حضرات ایسے ہیں انہوں نے تجوید کی ہوتی ہے اور لیکن ان کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی ہے۔ تو آواز کا خوبصورت ہونا اس سے تجوید کا تعلق نہیں ہے۔ تجوید کا تعلق حروف کو ان کے مخارج سے، صفات کے ساتھ ادا کرنا، اس یہ تعلق ہے اس کا۔ باقی تجوید اگر کسی آدمی نے سیکھی ہے، اس کی آواز خوبصورت نہیں ہے، تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے قراء حضرات جو ہے وہ تجوید سیکھ لیتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی، تو وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو قاری رمضان کی طرح میری آواز نہیں ہوئی، یہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو الگ سے محنت کرنی پڑے گی۔ تجوید کے اندر تو آپ کو یہ چیز سکھائی جائے گی کہ آپ حروف کو کیسے ادا کریں، صفات لازمہ کون کون سی ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی۔ تو بہت سارے ہم تلاوت کرنے والے قاری ایسے ہوتے ہیں کہ جو تجوید انہوں نے نہیں کی ہوتی، تجوید کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے تجوید کا، اور آواز ان کی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور بہت سارے قراء حضرات ایسے ہیں جو بڑے بڑے قاری ہیں، ماہر قاری ہیں، ان کے شاگردوں میں جو ہے نا وہ کئی ہزاروں میں ان کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی آواز خوبصورت نہیں ہے۔ تو یہ تو آواز کا خوبصورت ہونا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک آدمی کی آواز بھی خوبصورت ہے، اس نے اچھی تجوید بھی کی ہے، تو نور علی نور۔ لیکن صرف آواز کی خوبصورتی کو دیکھیں، تجوید کو نہ دیکھیں، کسی تجوید کے لحاظ سے کیسے پڑھ رہا ہے، حروف کو صحیح ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا، جو قواعد ہیں جیسے قاعدے میں عرض کیے ہیں وہ پورے ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو اس چیز کو بھی دیکھنا یہ لازمی ضروری ہے۔ تو پہلا لمحہ جو ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے تجوید کے جو معنی، تجوید کی تعریف ہم نے سیکھی کہ تجوید کہتے ہیں حروف کو ان کے خاص مخارج سے
صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے ادا کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تجوید کا جو جمال القرآن کا دوسرا لمحہ ہے اس کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ وہی گزارش جو پہلے سبق میں عرض کی کہ یہ اسباق اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہماری کاوش، ہماری محنت، اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے لیے جتنے بھی لوگ آپ کی وجہ سے سیکھیں گے، آپ کے آگے بھیجنے کی وجہ سے سیکھیں گے، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا، آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنے